Okay, so we'll start our event for today. First of all, I'd like to say Assalamu alaikum to everybody, and thank you for all for taking the time to join us today. It's a pleasure to have you. پہلے ہم نا قرآن کی تلاوت سے شروع کریں گے، تو یہ حذیفہ بھائی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Spent most of my life overseas in Canada. I've been breeding lovebirds for the past 4 years now, and for those of you who think I'm well established in Canada and here as well. So for those of you who are wondering what I'm doing here, the answer is this bird over here. پہلے آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ جو فیصل آباد سے ہیں. رحیم بھائی سر، آپ کی پوری ٹیم کا لاہور سے بہت شکریہ. سب بھائیوں تک آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے جی شہزاد بھائی یہ ہوتے ہیں کینیڈا، اس وجہ سے ان کی اردو ذرا ویک ہے تو انہوں نے جو ہے نا انگلش میں تھوڑی سی اپنی اسپیچ کی ہے. تو یہ جی ہمارے فینسیئر ہیں فرام انگلینڈ. اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ مجھے اس ہابی میں الحمدللہ 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں. 8 سے 10 سال میں میں صرف لو برڈ ہی بریڈ کروا رہا ہوں. میں نے لو برڈ کے علاوہ کوئی اور برڈ بریڈ نہیں کروایا. میں نے اس 10 سال میں جو چیز سیکھی ہے آپ سب بھائیوں سے اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس بھائی نے کوالٹی لگائی ہے وہ بندہ ہی اس ہابی میں آگے آیا ہے. جس بھائی نے کام کیا ہے لائک فصلی بٹیرا کہ یار آج اس چیز کا ٹائم ہے اس نے یہ لگا لیا ہے، کل کسی اور چیز کا ٹائم ہے اس نے وہ لگا لیا. آپ سب بھائیوں سے یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے اور میسج بھی ہے کہ آپ نے سب سینئر سے سیکھنا ہے. میں خود لرن کر رہا ہوں. مجھے اگر کسی جونیئر فینسر سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس کو اپنا ایز اے ٹیچر اس سے لرننگ کرتا ہوں. میں نے 10 سال میں یہ سیکھا ہے کہ آپ نے جب بھی کوالٹی پہ کام کرنا ہے تو آپ کا اپنا ایک ویژن ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس برڈ کی کس کوالٹی پہ کام کر رہا ہوں اور اس برڈ کا فیوچر کیا ہے. میں نے آپ سب بھائیوں کے لیے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. سب سے پہلے جی لو برڈ دیکھیں ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ الحمدللہ یہ اب ایک قسم کی کاٹیج انڈسٹری بن گئی. یہ کبھی ڈیڈ نہیں ہو سکتا. اس میں آگے اتنے کمبینیشنز ہیں کہ اب تو 2 سالوں سے اتنے کمبینیشنز آ گئے ہیں کہ میں 10 سال لگا کے ابھی تک پورے کمبینیشن اپنی جو ہے نا ایوری میں پورے نہیں کر سکا. آج کی ڈیٹ تک سٹل ہم ورکنگ کر رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا چیز نئی ایڈ کرنی ہے اپنے کمبینیشن کو پورے کرنے کے لیے.
اور بہت بھائیوں کا ایک سب سے بیسک جو ہے کوشچن ہے کہ یار اسد بھائی اس کا فیوچر کیا ہے, اس کی لائف کیا ہے. سر لو برڈ کبھی نہیں ختم ہونے والا. لو برڈ جیسا نہ کوئی برڈ ہے. اس برڈ کی جتنی خوبصورتی ہے, جتنے اس کے خوبصورت کلر کمبینیشنز ہیں, اور جتنی اس برڈ کی ہم سب بھائیوں نے مارکیٹنگ کی ہے, سر یہ برڈ کبھی نہیں ڈیڈ ہونے والا. تو امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کا یہ جو ہے پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ لو برڈ کا فیوچر کیا ہے اور اس کے آگے مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے. اب جی اگلا پوائنٹ ہے جو سب بھائیوں کو ایک آتی ہے پرابلم کہ یار ہم مہنگا برڈ لگا لیتے ہیں, کل کو ہم سیل کرتے ہیں تو وہ ہمارے سے سیل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے, کافی بھائیوں کو جو ہے نا اس بات کی آتی ہے شکایت کہ یار ہمارے سے برڈ سیل کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں اب جیسے ٹائم چل رہا ہے, سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک شاپ ہے, سوشل میڈیا ہماری ایک دکان ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ سب سمجھیں کہ ہم سب بھائیوں نے ایک ایک شاپ اوپن کی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے مین ویپن ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ اب کوئی بھائی یہ کہے کہ یار میں نے 1 کروڑ کا سیٹ اپ لگا لیا ہے اور میرے پاس کسٹمر نہیں ہے, جب تک وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوگا, وہ اگر دنیا کی ہائی میوٹیشنز بھی لگا لے گا, نہ اس کے پاس کسٹمر جائے گا اور نہ اس کا مارکیٹ میں نام بنے گا اور نہ کل کو اس کے برڈ کی سیلنگ ہونی ہے. اب سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہماری فیس بک ہے, پھر یوٹیوب چینل ہے, پھر ہمارا واٹس ایپ ہے, پھر ہمارے پاس انسٹاگرام ہے. تو یہ 4 ایک ایسے ہمارے پاس جو ہے پلیٹ فارم ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی ہمارے نیو فینسیئرز آ رہے ہیں یا جو بھی ہم اولڈ فینسیئرز ہیں, ہم سب کو اس کے اوپر ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. سر اس کے بغیر لو برڈ کا شوق ممکن نہیں ہے. وہ پہلے والی باتیں نہیں ہیں کہ جی ہم نے یہ لگا لیا ہے اور جی خود ہی سیل ہو جائے گا. نہ یہ چیز اس طریقے سے مارکیٹ میں سیل ہونے والی ہے. سر مارکیٹ میں لاکھ روپے کا لو برڈ کوئی نہیں لے گا. لو برڈ کی مارکیٹ میں جو ہے نا اس لاکھ روپے والے برڈ کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ایک شاپ ہے, ہم سب بھائیوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ جا کے اپنی اس شاپ کو ایکٹیو کرنا ہے. جب تک ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہیں تو ہمیں لوگ کیسے جانیں گے. سر آپ جب ایکٹیو ہوں گے, آپ کے پاس ادھر سے ٹریفک آئے گی, آپ کے پاس لوگ آئیں گے, آپ کو نیو فینسیز ادھر سے جانیں گے. اب دیکھیں یوٹیوب, آج سے 2 سال پہلے یوٹیوب کا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا. اب آج ہماری اس گیدرنگ میں ماشاءاللہ سے 3 سے 4 جو ہے نا یوٹیوبر ہمارے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہ جا کے ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کو اس کے بعد کیا رسپانس آتا ہے. پھر آپ سب بھائیوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یار سوشل میڈیا کا کتنا زیادہ اس کا ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اور یوٹیوب کا کتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہے. اچھا جی, 3rd پہ دیکھیں کوئی بھی آپ کا بزنس ہے یا کوئی بھی آپ کی ہابی ہے, مزید زیادہ اوپر آئے گی اور مزید زیادہ بڑھے گی. اچھا ہوتا کچھ ایسے ہے کہ اس ہابی میں جو میں نے تھوڑے سے نیگیٹو پوائنٹس بھی دیکھے ہیں کہ ہم بہت جلدی نا اپنا کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں. اب اگر ایک فینسیئر بیٹھے ہیں, اگر اس کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اور میرا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو میں کیسے اپنا کمپیریزن کر رہا ہوں اس کے ساتھ. سر یہ چیز میرے اللہ پاک کے قانون میں بھی نہیں ہے. اس نے یہ چیز اپنے پیغمبروں کے لیے بھی نہیں رکھی. اس نے بھی کہا ہے کہ نہیں, آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو آپ سب بھائیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ نے اپنا کمپیریزن نہیں کرنا کسی بھی فینسیئر کے ساتھ. جب یہ کمپیریزن ہوتا ہے تو ادھر پھر معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں, پھر ادھر جو ہے نا ایک قسم کی گروپنگ بننا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہماری ہابی کو ڈسٹرائے کرتی ہے ایٹ دی اینڈ. وہ اس ہابی کے لیے لاس ہے. تو اس ہابی کی یہ خوبصورتی بھی ہے کہ دیکھیں آج ہم ماشاءاللہ 250 بندہ ادھر جمع ہے, 200-250. ہم ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی نہیں جانتے تھے, ہم جانتے ہیں لو برڈ کی وجہ سے ایک دوسرے کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ لو برڈ کی کتنی خوبصورتی ہے, اس ہابی کی کتنی خوبصورتی ہے کہ اس نے 200 ایسے بھائیوں کو ملا دیا ہے. اور اس میں سے پتنی کتنی لمبی کسی کی جو ہے نا ان کی پارٹنرشپس. سر لوگ لاکھوں کروڑوں کا کام کر رہے ہیں اور وہ ان کے کوئی آپس میں نہ وہ بھائی ہیں نہ وہ کزن ہے, بس ایک دوست ہے. ان کے 2 سال 3 سال کا جو ہے نا ریلیشن ہے اور وہ ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا کام کر رہے ہیں آپس میں ایز اے پارٹنرشپ. تو آپ نے اپنا کمپیریزن نہیں کرنا کبھی بھی کسی شوقین کے ساتھ. نبی پاک نے کہا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو پھر ادھر حسد اور بغض شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایٹ دی اینڈ سارا کچھ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اچھا جی, ایک اور میں نے یہ پوائنٹ لکھا تھا کہ کافی بھائیوں کی یہ ریکویسٹ بھی آتی ہے کہ یار اسد بھائی ہمارے پاس کسٹمر کیسے آئے گا, کہ یار ہم نے طوطے لگا لیے ہیں, ہم نے اچھے بریڈر سے برڈ بھی لے لیے ہیں, ہم نے اچھے برڈز بھی لے لیے ہیں, ہمارے پاس اب کسٹمر کیسے آئے گا. نیو فینسیئر آتا ہے. میں نے آج تک کبھی اپنے یوٹیوب پہ یا اپنی فیس بک پہ یہ ویڈیو نہیں بنائی کہ یار آپ 10 جوڑے یہ لگا لو
اور آپ جی 2 لاکھ روپے کما لو گے یا آپ 20 لاکھ روپے کما لو گے. میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ جو آدمی جو بھائی اس ہابی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے سر آپ نے کبھی فرسٹ سورس آف انکم اس کو نہیں بنانا, آپ نے کبھی اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. سب سے پہلے یہ آپ کا شوق ہونا بہت ضروری ہے, اور میں نے اسی بندے کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے جس کا یہ پہلے شوق ہے. جو بندہ آیا ہی اس مائنڈ سیٹ سے ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہی یہ بنا دیا گیا ہوا ہے کہ نہیں یار میں تو بھائی لابڑ لگا رہا ہوں پیسے کمانے کے لیے, تو وہ بندہ ایٹ دی اینڈ ہمیشہ لاس ہی کر کے جاتا ہے. میں نے آج تک 10 سال کی اس ہابی کے ایکسپیرینس میں ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو آیا ہو اور جس نے آ کے اسے کوئی شوق نہ ہو اور اس نے آ کے جو ہے نا برڈ لگائیں اور وہ پیسہ کما کے چلا گیا ہو. یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے, وہ ایٹ دی اینڈ لاس ہی کر کے گیا ہے. تو سب بھائیوں کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا مائنڈ یہ نہ بنائیں کہ یار ہم نے جسٹ پیسے کمانے آنا ہے. سر اس میں پیسے وہی بندہ کمائے گا جو بندہ شوقین ہوگا. جو بندہ شوق نہیں کر رہا, جس میں پیشنس نہیں ہے, وہ بندہ کبھی پیسے نہیں کما سکتا. اب ہوتا کیا ہے کہ سیزن کے سٹارٹ میں جو ہمارے نیو فینسز آتے ہیں جو یوٹیوب کی ویڈیو سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہیں ادھر دکھایا ہی کچھ ایسا جاتا ہے کہ جی 20 لاکھ لگائیں اور 20 کروڑ کمائیں. بھائی پھر تو ہم جو ہے نا ساری ملیں شلیں بند کر دیں اور یہی کام شروع کر دیں, پھر لا لو سارے لبڑ, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہے نا اتنی محنت کرنے کی اور بزنس کرنے کی. سر آپ سب بھائیوں نے سب سے پہلے پیشنس دیکھنا ہے. اب سیزن کے سٹارٹ میں جن لوگوں کے پاس جی چکس ہیں فرسٹ کلچ میں, انہوں نے جو ہے کم ریٹ پہ بیچنا شروع کر دیے ہیں. ابھی جب سیزن سٹارٹ ہو رہا تھا تو لوگ برڈز ڈھونڈ رہے ہیں یا نہیں ڈھونڈ رہے؟ ابھی لوگوں کو اچھا برڈ نہیں مل رہا, لوگ ابھی پیسے خرچ رہے ہیں. اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو بھائی اس فیلڈ میں آیا ہے وہ مائنڈ ہی یہ بنا کے آیا ہے کہ نہیں بھائی میں نے پیسے کما کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہولڈنگ پاور کیا چیز ہے, کہ میں نے برڈ کو ہولڈ کیسے کرنا ہے. سر برڈ ہولڈ کرنے پڑتے ہیں, یہ کوئی بہت جو ہے نا ایزی جاب نہیں ہے, نہ سے ایزی شوق ہے. لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ایزی بنا دیا ہوا ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. سر آپ کو ہولڈنگ پاور کی اہمیت سمجھنی ہوگی کہ آپ کی ہولڈنگ پاور کتنی ضروری ہے. آپ اگر اپنی چیز کی ویلیو نہیں بنائیں گے نا تو پاکستان کا کوئی فینسر آپ کی چیز کی ویلیو نہیں بنا سکتا. اس نے آپ کی چیز کو ڈی ویلیو ہی کرنا ہے, کیونکہ آپ نے خود اپنی چیز کو ڈی ویلیو کر دیا. آپ نے خود یہ میسج دے دیا ہوا کہ نہیں بھائی بس یار جدھر بکتا ہے بکے, کیونکہ آلریڈی جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ بھائی آیا ہوتا ہے وہ آلریڈی جو ہے نا اپنے کیلکولیٹر سے یار 20,000 کا ایک بک رہا ہے, یار کوئی نہیں ہے یار اگر 15,000 کا بھی بک جائے تو میرے تو پیسے پورے ہو رہے ہیں نا, یار میرے پیسے پورے ہو رہے ہیں, باقی سارا کچھ بھاڑ میں جائے, مارکیٹ بھاڑ میں جائے. تو سب بھائیوں نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہولڈنگ پاور بہت ضروری ہے. اچھا جی, اس سے اگلا ایک کوسٹن ہے جو میں پچھلے 6 ماہ سے سن رہا ہوں, اسد بھائی آف لائن کا کیا بنے گا, آف لائن کا کیا بنے گا. میں تھک گیا ہوں یہ بات سنتے سنتے اور لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے. سر آف لائن ہو یا کوئی بھی بیسک برڈ ہو, آپ نے کبھی بھی اس کو سکپ نہیں کرنا, آپ نے کبھی اس برڈ کو نہیں چھوڑنا. اب آپ دیکھیں اس ٹائم لب برڈ کی کوئی 25 سے 30 میوٹیشن پاکستان میں بریڈ ہو رہی ہیں, اور ان 25 سے 30 میوٹیشن کا جو ہم نے آخری برڈ بنانا ہے نا وہ ہم نے پار بلو اپ لائن ہی بنانا ہے. چاہے وہ ڈن فیلو میں ہے, چاہے وہ ڈیلیوٹ میں ہے, چاہے وہ اپ لائن میں ہے, چاہے وہ پیل فیلو میں ہے, جس بھی میوٹیشن میں ہے, آخری برڈ جو ہم نے بنانا ہے وہ ہم نے پار بلو اپ لائن ہی بنانا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آف لائن کی مارکیٹ نہیں ہے, اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ آف لائن کی مارکیٹ کیسے گری ہے اور یہ کیسے کام خراب ہوا. سر کیونکہ جو لوگ آئے تھے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ جی ہم نے 5 جوڑے لگا کے سارے صرف پیسے ہی کمانے ہیں, اور ان میں نہ ہولڈنگ پاور تھی اور نہ کوئی وہ شوقین تھے, ان لوگوں نے تو آ کے دیکھا ہے کہ یار اچھا آف لائن تو اب بک نہیں رہا, ٹھیک ہے بھائی ریٹ کم کرنا شروع کر دیں. جیسے ریٹ کم ہوا ہے تو جی بس وہ لوگوں نے جو ہے نا ایک ہوا سے چل پڑی ہے کہ جی آف لائن کی مارکیٹ کو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. سر آپ یہ بات اس کو ذرا غور کریں کہ اگر ہم نے ڈن فیلو آف لائن بنانا ہے نا تو وہ اگر 15-20 لاکھ روپے کا برڈ ہے یا 10 سے 20 لاکھ کے درمیان وہ برڈ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اچھا آف لائن ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس بیڈ کوالٹی آف لائن ہوگا تو سر وہ آپ اس کے ساتھ جتنا مرضی اچھا ڈن فیلو لگا دیں وہ اسی بیڈ کوالٹی میں ہی آئے گا. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یار ہم نے اگر آف لائن کو ہی گرا دیا تو باقی جو پیچھے والی 25 میوٹیشنز ہیں آپ اس کو کیسے امپروو کریں گے. سر اس کو امپروو کرنے کی خاطر ہمیں آف لائن ایک بیسک برڈ ہے, آف لائن سے بیسک برڈ کوئی نہیں ہے اس ٹائم. آف لائن بہت ضروری ہے ہم سب بھائیوں کے ہر شیڈ کے لیے. اگر آف لائن نہیں ہوگا تو پھر تو ہم کسی بھی میوٹیشن کو آگے امپروو نہیں کر سکتے. آج کی گیٹ ٹوگیدر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یار ہم سب بھائی آپس میں بیٹھیں,
اور میں بھی ایک مائک نیچے بھی بھیجوں گا اینڈ پہ. اگر کسی بھی بھائی کا کوئی کویسچن ہے مارکیٹ سے ریلیٹڈ, کسی میوٹیشن سے ریلیٹڈ یا فیوچر میوٹیشن سے ریلیٹڈ. جیسا کہ عدنان بھائی اسٹیج پہ موجود ہے, ان سے بات کریں. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. پیارے بھائی, امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. جی بالکل شکر اللہ. تو عدنان بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو, آپ اسپیشلی ڈرائیو کر کے اتنی ٹریفک کے باوجود آپ فیصلہ آباد ہمارے ایونٹ میں آئے. بہت شکر ہے جی آپ لوگوں کا, آپ سب نے اتنا پیار دیا, اتنی عزت دی ہے, آنا تو بنتا تھا. جی بالکل, جزاک اللہ. اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا ٹریول کر کے آئے, اس ایونٹ میں آنے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ بیسیکلی جی اس ایونٹ میں آنے کا پرپز یہ ہے کہ ہم جس طرح یہ آپ دیکھیں لابر پروموشنل ایونٹ ہے جی کہ ایک دوسرے کو اویئرنیس دیں, ہم بھی دیں اور ہم لوگوں سے بھی اویئرنیس لیں بالکل کہ کس طریقے سے اس کو بریڈ کروانا ہے, کس طریقے سے اس کو رکھنا ہے, اس کی نیوٹریشنل ویلیوز کیا ہونی چاہیے, جی آپ کا جو برڈ روم ہے اس کا سیٹ اپ کس طرح کا ہونا چاہیے, ایئری ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزیں, تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کریں, ہابی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو اور اس کو پروموٹ کریں. جی سر, بہت شکریہ سر, تھینک. جی جیسا کہ اسٹیج پہ رحیم بھائی موجود ہیں, کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں, چلیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. پیارے بھائی, امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. سر جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسپیشلی ٹریول کر کے اس رات میں بھی ہمارے ایونٹ پہ آئے. موسٹ ویلکم. آپ لوگوں کی محبت ہے جناب, اسی لیے آئے. بہت شکریہ سر. سر جی, ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا فیصل آباد کا یہ ایونٹ کیسا لگا اور آپ کا یہاں پہ آنے کا کیا مقصد تھا؟ بہت اوور ویلمنگ, مطلب جو لوگوں کی محبت اور جو رسپانس اور جتنے لوگ آئے وہ مطلب بہت زیادہ ہمارے لیے جسے کہہ لینا محبت کا باعث, اور بہت شکریہ آپ سب کا. باقی ایونٹ کا پرپس بیسیکلی یہی تھا کہ جس وجہ سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں, لو برڈ کی محبت ہم سب کو کھینچ کے لاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو لو برڈ کے لیے آیا کہ نئے لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں ان کو اسسٹنس چاہیے, گائیڈنس چاہیے. بالکل. پھر ہمیں بھی ان لوگوں سے فیڈ بیک چاہیے, نئے لوگوں سے, کہ وہ نئے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس ہابی کو, کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جی اور ان کی کیا ہمارے سے کیا جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز ہیں. بالکل. باقی سر, آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جو ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی وہ آپ کے سیٹ اپ پہ ہوگی انشاءاللہ. موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. تھینک یو. جی یہ ہمارے نجم بھائی شور کوٹ کینٹ سے, چلیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. پیارے بھائی, امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. جی شکر الحمدللہ. سر جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ جو ملک کے علاج کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی رکاوٹوں کے باوجود آپ ہماری ایونٹ پہ آئے, آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. سر ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ایونٹ اٹینڈ کر کے کیسا لگا, اپنی محبت کا اظہار کیجیے اور بتائیں کہ آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا. فرسٹ آف آل دیکھیں, فیصل آباد ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے شور کوٹ کینٹ کے ساتھ, جی اور شور کوٹ کینٹ سے جو میری میجورٹی آف دا برڈس کی سیلنگ ہوتی ہے وہ فیصل آباد میں ہی ہوتی ہے. تو فیصل آباد کے ساتھ ایک ویسے بھی بہت زیادہ محبت اور پرانا تعلق ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس طرح کے ایونٹس جب ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے مائنڈ گرومنگ بہت اچھی ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, انٹلیکچوئل تعلقات بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں, آپ کے ریلیشن شپس بنتے ہیں, اور مزید اس سے زیادہ آپ کے لنکس بنتے ہیں. تو اس ہابی میں جتنے زیادہ آپ کے لنکس ہوں گے اتنا اچھا آپ کا بینیفٹ ہوگا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کوالٹی کے اوپر کہ یار ہم نے برڈ کی کوالٹی کو پہچاننا کیسے ہے, ہم نے اس کو کمپیئر کیسے کرنا ہے. جس میں سب سے پہلے جی آ جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے جی فلپائن کی اور بھائی یورپ کے برڈ کی, جو کہ جی ہر بھائی جو ہے نا اس کو جس بندے کا جدھر فائدہ ہو رہا تھا وہ اس کو ادھر ہی یوز ٹو کر رہا ہے. جی جو فلپائن کا برڈ بیچ رہا ہے وہ کہتا ہے جی چاہے پاکستان ہو یا چاہے فیصل آباد ہو, جی جتنے بڑے بریڈرز ہیں ان کے شیڈ میں جی فلپائن کے برڈ ہوتے ہیں اور وہ صرف یورپ کا نام لگا کے اور بیچتے ہیں. بھئی ایسے نہیں ہوتا. سر آپ اگر کسی سے برڈ لے رہے ہیں, میں تو ہمیشہ 1000 بار ہر فینسر کو کہتا ہوں کہ آپ جا کے اس کے پیرنٹس دیکھیں, آپ جا کے اس کی پیڈیگری دیکھیں, آپ جا کے کمپلیٹ برڈ کو چیک کریں, اس کے پاؤں میں جا کے رنگ چیک کریں کہ یار رنگ کیا واقعی فلپائن کے برڈ کا ہے. کیونکہ جس بندے نے اپنا چورن بیچنا ہے اس نے تو یہ بات کرنی ہے کہ جی فیصل آباد کے جو نا ہر بڑے بریڈر کے پاس یا پاکستان کے ہر بڑے بریڈر کے گھر فلپائن کا برڈ ہے. بھائی جان ایسا بالکل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی فلپائن کے برڈ بہت برے ہیں یا میری کسی بندے کے ساتھ نہیں بنتی. جو بندہ یہ کام کر رہا ہے میں انہیں صرف یہ چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ نا مرغی نہ حلال کرو, انڈے کھاؤ. یہ لوگ مرغی حلال کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. سر جب مرغی حلال ہو گئے نا تو پھر 1 سال 6 مہینے بعد سارا کچھ ختم ہو جانا. تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے, جتنے بھی نیو فینسیئرز ہیں, کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ یار وہ جی فیصل آباد کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے شیڈز میں یا پاکستان کے جتنے بھی فیمس بریڈر ہیں ان کے شیڈ میں بھی فلپائن کے برڈ بریڈ ہو رہے ہیں اور وہ سارے جو ہے نا صرف یورپ کا نام لگا کے بیچ رہے ہیں. سر آپ برڈ کی پیڈیگری چیک کر کے لیں. اگر اس برڈ کی پاؤں میں رنگ نہیں ہے آپ نہ لیں. اگر اس کے پاؤں میں فلپائن کا رنگ ہے آپ نہ لیں. اگر آپ دیکھیں کہ یار لوز رنگ ہے یا رنگ کٹا ہوا ہے آپ برڈ ہی نہ لیں.
آپ کیوں لے رہے ہیں برڈ؟ جب آپ برڈ نہیں لیں گے تو کوئی بھی بھائی، کوئی بھی فینسیئر جو ہے وہ سر کبھی ایسی حرکت کرے گا بھی نہیں. اور جو یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ فیصل آباد میں پہلے تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کچھ عرصے سے بڑے جو ہے نا اس میں مطلب معاملات خراب ہو رہے ہیں کہ یار لوگوں نے نا مطلب ڈائریکٹ ہی سارا کچھ منگوا کے اور بیچنا شروع کر دیا، اور وہ ایٹ دی اینڈ کہتے ہیں کہ جی لو بھائی سارے لو. جب فیصل آباد کے سارے بڑے بریڈر لے رہے ہیں، میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی ذمہ داری دے سکتا ہوں کہ میں نے آج تک فلپائن کا برڈ بریڈ نہیں کروایا. سر میرے شیڈ میں تو آج تک فلپائن کا برڈ آیا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی برڈ رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ پچھلے 8 سال سے ڈائریکٹ یورپ سے امپورٹ کروا رہا ہوں. آپ جا کے ہم میری فیس بک چیک کر لیں، اس کے اوپر پچھلے آپ کو 8 سال سے ڈفرینٹ بریڈر سے ہم نے برڈز منگوائے ہیں. اور فیصل آباد میں اور ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں، اب تو ہر بندہ یار یورپ سے برڈ منگوا رہا ہے. اب تو اتنا ایزی ہو گیا کہ اگر کسی نے ایک برڈ بھی یورپ سے منگوانا ہے تو سر وہ بھی منگوا سکتا ہے. اب تو ایک برڈ بھی منگوانا مسئلہ نہیں رہ گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ کوالٹی کی طرف نہیں آتے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا برڈ بک نہیں رہا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ دے دیتا ہوں کہ سر اگر آپ نے اچھی چیز بیچنی ہے نا تو اس اچھی چیز بیچنے کے لیے آپ کو پہلے اچھی چیز لینی پڑے گی. آپ بری چیز لے کے کبھی اچھی چیز بیچ ہی نہیں سکتے. تو اب آپ کا یہ خود مارکیٹ میں اب آپ وزٹ کریں، آپ لوگوں کو دیکھیں، آبزرو کریں. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ برڈ ہمیشہ ایک اوتھینٹک بریڈر سے بائی کریں، جس بندے کا آپ کو پتہ ہو کہ یار اگر خدا نہ خواستہ کل کو کسی برڈ میں مسئلہ بھی آ جائے گا تو یہ بندہ مجھے یہ نہیں کہے گا کہ یار بھائی جان میں کیا کروں، آپ کو میرے سے لے کے گئے تھے، آپ نے ایک سپلٹ برڈ لیا ہے. اگر اس کے پاس اس کی پوری پیڈیگری ہے. بک بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ یار ایک ایک برڈ کی، ایک ایک پیئر کی ہمارے پاس ٹوٹل پیڈیگری ہونی چاہیے. سر کوئی بندہ آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ یار پتہ نہیں یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میرے سے مکس اپ ہو گیا ہے. جیسے میں نے یہ بک ڈیزائن کی ہے، اس میں رحیم بھائی نے میری بڑی مدد کی ہے، اور ان کے ساتھ میرا ایک ماہ تک ہم اس پہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ رہے ہیں کہ یار اس کو ہم کیسے بہتر سے بہتر بنائیں. ان کی بڑی مجھے ہیلپ تھی. اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ایک ایسی بک ہونی چاہیے کہ جس میں ایک ایک پیئر کا ایک ایک ریکارڈ ہونا چاہیے. کل اگر آپ کوئی برڈ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ اس سے جسٹ پیج نمبر اوپن کروائیں کہ یار پیج نمبر 10 میں آپ نے یہ پیئر لگایا ہوا تھا اور اس کا یہ بچہ ہے، کیا واقعی اس کے ریکارڈ میں وہ بچہ لکھا ہوا ہے؟ سر آپ کو سارا کچھ سامنے پتہ چل جائے گا. آپ جس بھائی سے برڈ پرچیز کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے اس کا پیڈیگری ریکارڈ چیک کریں. پیڈیگری ریکارڈ چیک کرنے کے بعد اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں یار اگر ابھی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو دیکھیں یار کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی کام ہے تو وہ جو ہے نا اللہ توکل ہوتا ہے. اور ہم لاکھوں روپے شوق میں لگا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار ہمارا بڑا جگرا ہے، ہمارا بڑا دل ہے کہ ہم سانس والے چیز پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. شوق تو ہمارا یہ ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ہم نے اگر اس کو سیکنڈ سورس آف انکم بھی بنایا ہے، فرسٹ سورس نہیں سیکنڈ سورس، تو ہمارا یہ بڑا شوق ہے. ہم بڑے بہادر لوگ ہیں اور ہمارا بڑا دل ہے کہ ہم نے لاکھوں روپے ایک سانس لینے والی چیز پہ لگا دیے. آج تک میں نے فیصل آباد میں الحمدللہ اتنا پوٹینشیل دیکھا ہے. میں فیصل آباد میں 8 سال سے کام کر رہا ہوں. ابھی ماشاءاللہ کوئی 200 فینسیئرز آئے ہیں ہمارے پاس. تقریباً 100 بندہ وہ تھا جو ریکویسٹ پہ تھا جو رہ گئے ہیں. ان سب بھائیوں سے میں نے بار بار معذرت کی ہے. میں نے ان کو انڈیویجولی میسج کر کے معذرت کی ہے کہ ہم نے ایک آرگنائز ایونٹ کروایا ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم مینیج نہیں کر سکتے. تو اتنے فینسیئرز ہیں الحمدللہ فیصل آباد میں. جس طریقے سے فیصل آباد کی یہ ہابی گرو کر رہی ہے، سر فیصل آباد لاہور کے بعد جو سب سے زیادہ پاکستان میں فینسیئر آئیں گے وہ ہمارے فیصل آباد کا ہی نمبر ہے. اور میں نے یہ بات فیل کی ہے کہ یار فیصل آباد کے جو ہمارے نیو فینسیئرز آ رہے ہیں ان میں ایک یار کوالٹی پہ کام کرنے کا پوٹینشیل ہے. وہ کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں، ان کو شوق ہے کہ یار ہم کوالٹی برڈ بریڈ کروائیں. ان کے لیے میں نے آلریڈی ایک میسج دے دیا ہے کہ آپ نے جب بھی اپنے ایک ایم پہ کام کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو نالج ہونی چاہیے. آپ نے اگر کسی بریڈر سے برڈ بائی کرنے جانا ہے تو سر اس سے پہلے آپ سب بھائیوں نے اس کے بارے میں کمپلیٹ اسٹڈی کریں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر تو اس بریڈر کے لیے جو ہے نا آپ کو بہت ایزی ہے چونا لگانا. پھر تو اس نے دیکھنا ہے کہ یار اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، گھیرو یہی بکرا ہے، اس کو کچھ گراؤ، باقی دیکھی جائے گی بات کی بات. جب آپ کو نالج ہوگا، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ نہیں یار میں نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، اس برڈ میں یہ فیچرز ہیں اور اس برڈ کو ہم نے اس طریقے سے مینیج کرنا ہے، بھائی جان وہ کبھی بھی آپ کو غلط چیز نہیں دے سکتا. وہ آپ کو ہمیشہ کوالٹی برڈ ہی دے گا. جب ایک مارکیٹ میں چیز اگر 20,000 کی ہے اور آپ اگر وہ 30,000 کی لینے جا رہے ہیں تو آپ 10,000 روپے ایکسٹرا کیوں خرچ رہے ہیں؟ آپ 10,000 اس وجہ سے ایکسٹرا خرچ رہے ہیں کہ آپ کوالٹی برڈ بائی کر رہے ہیں. اگر آپ نے 10,000 ہی
ایکسٹرا خرچ کر کے بھی اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا چیز بائی کرنی ہے اور آپ صرف اس کی زبان پہ جو ہے نا کوالٹی کہہ کے اگر لا رہے ہیں تو بھجن غلط بات ہے. سر سب سے پہلے آپ کو خود نالج ہونا چاہیے کہ کوالٹی برڈ ہے کیا, کہ اگر پسناٹا ہے, فشری ہے, آف لائن ہے, تو اس میں ہم نے کوالٹی کے فیچرز کیا کیا دیکھنے ہیں. اگر وہ چیز آپ کو نہیں علم میں تو پھر تو تھوڑا سا مسئلہ خراب ہے. میں نے آج تک کسی کوالٹی برڈ پہ کام کرنے والے بندے کے برڈ کو رولتا نہیں دیکھا, اگر وہ اس کو خود نہ رولنا چاہے تو. اور جو لوگ جنہوں نے 2 برڈ اگر اچھے لگا کے اور پھر پیچھے بعد میں لائن لگائی ہے کہ یار ہم 2 اچھے برڈ کا نام یوز کر کے پیچھے جو ہے نا 10 گندے برڈ بھیج دیں گے, سر جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ویسے ذلیل کر دیتا ہے. دیکھیں جی ہمارا رزق ہے, ہمیں اس سے پیسے آ رہے ہیں, آپ وہ پیسے یوز کرتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, آپ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے, تو پھر سوچیں کہ اس کا مطلب ہے ہم حرام کھا رہے ہیں. اگر ہم نے کسی کو غلط چیز بھیج دی, اگر ہم نے کسی کو کچھ دکھا کے اور دے دیا اور بھیج اور دیا, تو پھر حرام ہی ہو گیا. تو جتنے بھی بھائی آ جائیں ان سب کے لیے میرا یہ کلیئر میسیج ہے کہ سر آپ نے کوالٹی برڈ پہ ہی کام کرنا ہے, آپ نے کوالٹی برڈ ہی بائی کرنا ہے, اور آپ نے ایک ہمیشہ اتھینٹک اور اچھے بریڈر سے ہی برڈ بائی کریں. اب اچھے بریڈر کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سر کوئی بھی بندہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. ادھر یہ ایک بڑا جو نا کنسیپٹ ہے کہ جی یہ لوگ بڑے یہ لوگ چھوٹے, سر ہمارے لیے سارے برابر ہیں. میں کہتا ہوں جس بندے کو جو ہے نا پیشن ہے, جس کو شوق ہے, میرے لیے وہ سب سے بڑا بریڈر ہے. میرے لیے جتنی عزت اس کی ہے, جس بندے کا اگر 4 کروڑ کا سیٹ اپ ہے اس کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے. جو بندہ شوقین ہے اس کی میرے دل میں ہمیشہ زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کو کام کرنے کا ایک شوق ہے, اس کو ایک کام کرنے کا جنون ہے, اور جس طریقے سے وہ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے اس کو ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ فائدہ جائے گا. جس سوچ کے ساتھ وہ آیا ہے کہ یار میں نے کوالٹی پہ کام کر کے اگر پیسہ بنانا ہے تو بھائی جان بالکل اس کا رائٹ ہے سر, وہ بنائے پیسہ, اس کا حق ہے, اس نے ادھر اپنا ٹائم انویسٹ کیا ہے, اس نے ادھر اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے, اور وہ اس کا رائٹ ہے, ہونا بھی چاہیے. بھائیو کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کیجیے گا ورنہ پھر آپ پہ کمپرومائز ہو جانا ہے. جزاک اللہ جی, شکریہ. تھینک یو اسد بھائی فار یور ویلیوبل انسائٹ. اب میں ایسے بندے کو بلانا چاہوں گا اسٹیج کے اوپر جس سے میں نے بہت سیکھا ہے. بے شک میں ادھر پاکستان میں نہیں تھا, پر میں نے ان کی ویڈیو سے بہت سیکھا ہے. وہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج تو نہیں ہے. LSP کے جنرل سیکرٹری رحیم علی ڈھیلو صاحب. بسم اللہ. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو یہاں پہ آئے. آنیسٹلی اسپیکنگ اسد سے ایک بہت اچھا تعلق بھائیوں والا اور سارا اس نے انوائٹ کیا, لیکن اصل میں جو ہم لوگ آج میرے خیال میں جو تھوڑا سا رسک لے کے آئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے لیے. تو اسد تھینک یو. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کو رکھا ہم نے. تھینک یو سو مچ فار مینیجنگ سچ اے ونڈرفل ایونٹ. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے لوگ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ہیں, اور بہت سارے چہرے وہ ہیں جن سے کبھی شاید ملاقات ہوئی, کبھی شاید کسی کو فیس بک پہ دیکھا, اور بہت سارے لوگوں سے میں خود پہلی دفعہ ملا ہوں, اور اٹس ریئلی پلیئر فار می ٹو سی یو آل. دوسری بات جی کہ میں بہت ساری ڈیٹیلز اسد دے چکا ہے, میں بڑی پریسائزلی بات کروں گا. جو نہ ویڈیوز تھیں, نہ جینیٹکس کا پتہ تھا, نہ کچھ اور. کوئی ڈیزیز آ جاتی تھی تو اس کا نالج بھی نہیں ہوا کرتا تھا. آپ سب لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کے اپنے لوکل سطح پہ سب سے پہلے جی جو آپ کے لوکل لیول پہ کام ہو رہا ہے, جیسے یہاں پہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں, ان کا یوٹیوب چینل میں خود بہت پسند کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, یہ آپ کے لوکل کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح باقی بہت سارے لوگ یہاں پہ پلان کر رہے ہوں گے, اور بہت سارے لوگ اور بھی کام کر رہے ہیں فیصل آباد میں جو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اپنے لوکل لیول سے آپ لوگوں نے اس کو جو سٹارٹ کیا وہ بہت اچھا ہے. انفارمیشن اوور لوڈ ہے, انفارمیشن سب کے پاس ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس برڈ کو کس سے بریڈ کرائیں گے تو کیا نکلے گا. 1 سال گزر جاتا تھا تو تجربے کے بعد پتہ چلتا تھا اوہو یار یہ جو پیرنگ کی تھی اگر اس کو وائس ورسا کر لیتے تو شاید کو ویژول آ جاتا. تو آپ لوگوں کے پاس آپ بہت خوش قسمت ہیں. سب سے پہلی بات تو اس میں شوق سے کام کریں, صبر سے کام کریں. تھوڑی سی چیزیں جو ہم مارکیٹر انکلوڈنگ مائی سیلف میں بھی ہم بہت ساری چیزوں کو بہت ہائپ دیتے ہیں, جس سے بہت سارے لوگوں میں ایک دم سے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ یہ سب کچھ جو ان لوگوں نے اچیو کیا ہے, جو کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں, یہ اوور نائٹ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اٹس اے لانگ جرنی. تو کم از کم 3 سال, اگر یہ بات آپ نے میری دوبارہ سننی ہے, کم از کم 3 سال اگر آپ پیشنس سے کوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور پڑھ کے چیزوں کو سمجھ کے ورکنگ کریں گے تو یو ول بی نیور ڈیفیٹڈ.
اور آپ لوگ سکسیزفل بریڈر بنیں گے ان ٹرمز آف شوق اور ان ٹرمز آف یور بزنس. کیونکہ میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس ایوی کلچر میں آج سے چند سال پہلے یہ ایوی کلچر کا ورڈ بھی کسی کو نہیں پتا تھا. تو ریسرچ کرتے ہیں جتنے بھی لوگ, بہت سارے میری طرح اور لوگ ہیں جن کی اس میں ایفرٹ ہے, اور یہ ایک فیلڈ اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں. تو اس کے اندر آپ نے اس بزنس کے اندر اگر چلنا ہے اور سکسیزفل ہونا ہے تو 3 سال ذہن میں رکھیں. پہلے سال آپ سیکھیں گے, دوسرے سال آپ اپنا کچھ نہ کچھ اسٹارٹ ڈیولپ کریں گے. اور ویری اسکیری, بہت خطرناک تھا. اس کے بعد میں خود اس سیمینار کے بعد میں نے کہا یار آپ نے تو ڈرایا ہمیں. وہ یہ تھا کہ ہم لوگ برڈ بائی کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ایوری میں پرابلم آئی تھی. اچھا اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں ہیں, ہمارے بریڈر بھی گھبراتے ہیں اگر کسی کے پاس پرابلم آ جائے تو اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا کہ جی ہماری سیلنگ افیکٹ ہو گیا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ آپ دوسروں کی بھی جو ورکنگ ہے اس کو خراب ہونے سے بچائیں اور کسی طریقے سے یا وہ برڈ سیل نہ کریں. کیونکہ دیکھیں یہ صرف ادھر ہی نہیں اس کا رزلٹ ہے نا, جو بعد میں ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں اس میں بھی آنیسٹی اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اینی ویز صحیح برڈ دیں. اگر کسی برڈ میں کوئی چیز ہے بائر کو بتائیں, اور کوارنٹائن کا پروسیس کم از کم 60 ڈیز کے لیے فالو کریں. اسی طرح اوور ڈوزیج آف کیلشیم ملٹی وائٹامن, ہم شوق میں برڈ کو وہ کچھ کھلاتے ہیں کہ یقین کریں اگر آپ وہ لوگ کھانا خود شروع کر دیں تو آپ لوگ سارے آرنلڈ ہوں, یہاں پہ سب فٹ ترین لوگ ہوں. تو اتنی ضرورت نہیں ہے, اتنا چھوٹا سا برڈ ہے, اس کو اسٹڈی کریں. جو اپنے برڈ کو آپ ڈائٹ دے رہے ہیں اس کو بیلنس ڈائٹ دیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی جتنی مرضی اچھی ڈائٹ دیں, اگر آپ کی ہاؤسنگ اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جو مرضی کھلا دیں آپ کا برڈ اچھا بریڈ نہیں کرے گا اور کوالٹی بھی پروڈیوس نہیں کرے گا. میں آپ کو آسان سی ٹپ دے دیتا ہوں. برڈ از جسٹ لائک اے ہیومن بینگ. جیسے ہم اپنے لیے محسوس کرتے ہیں کہ اگر زیادہ گرمی ہے ہم دھوپ کے اندر کھڑے ہیں, ہم انکمفرٹیبل ہیں. اگر زیادہ ٹھنڈ ہے تو ہم جیکٹ پہن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بچاتے ہیں, ہیٹر آن کرتے ہیں. اسی طرح برڈ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برڈ کو نازک کرے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کم از کم اتنی فیسلٹی اس کی ہاؤسنگ میں دیں گے وہ کمفرٹیبل رہے. اسی طرح برڈ کے بیہیویئرز بھی ہیں. لیٹس اسیوم بہت سارے میلز ایسے ہیں جو فوراً پیر اپ ہوتے ہیں. آپ نوٹ کریں گے جو ان کے بچے میل ہوتے ہیں وہ اس کا بھی یہی بیہیویئر ہوتا ہے. بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جو لینگ میں ان کا نمبر اور ایکسرسائز بہت اچھا ہے, ان کی جو آگے سے فیمیلز بیٹیاں آتی ہیں وہ بھی اتنی اچھی بریڈر ہوتی ہیں. تو اس کے بیہیویئر کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کریں. اور میں بھی جب سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا آگے بولنا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوالٹی میں آپ لوگ نمبر 1 ہیں سب لوگ. تو اسی طرح جناب اپنا کام جاری رکھیں. اور ایٹ دا اینڈ یہ کہ ہم ایز اے نیشن ایک پاکستانی ہیں, اور جب بھی کبھی بات ہوتی ہے باہر جاتے ہیں, باہر ہمارے برڈ کی بہت ڈیمانڈ ہے, تو ہم ایک یونٹ کنسیڈر ہوتے ہیں. ایک یونٹ, کوئی سٹی نہیں, کوئی سوسائٹی نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو ایک دوسرے کے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو قائم رکھیں, چاہے وہ انڈیویجول لوگ ہوں, گروپس ہوں, سوسائٹیز ہوں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. لاسٹلی LSP کا اینول شو 13 نومبر کو ہے, اور آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو جو ہمارے ممبرز ہیں LSP کے, وہ رانا احمد صاحب PRO ہیں ہمارے, بڑے جہاں باز قسم کے, ابھی مجھے نظر نہیں آ رہے, میرے بعد وہی آئیں گے, ٹھیک ہے, تو ان سے رابطہ کر لیں ممبرشپ کے لیے. کہیں کوئی پرابلم ہے میں خود ذاتی طور پہ حاضر ہوں, ہماری باقی ٹیم باری صاحب بھی ادھر ہیں, اور سینئر فینسر سے جو بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ویل پرووائڈ یو دیٹ. شو میں آپ ضرور آئیں, آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس کا. اور آپ لوگ جو نہیں آئیں گے وہ مس کریں گے, جو آئیں گے وہ یہ فیل کریں گے کہ ہم نے پہلے کبھی کیوں نہیں آئے. تو آئی ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو سی آل. کریں گے جی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے یہاں پہ وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو گزارش یہ کرنی تھی کہ آج میرے بھتیجے کا آپریشن ہے, اس کے لیے خصوصی دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سب لوگ آئے ہیں, کسی مقصد کے تحت آئے ہیں. وہ مقصد آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آج کل کے دور میں ٹائم نکالنا سب سے بڑی بات ہے, اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ ٹائم نکال کے آئے ہیں, کسی مقصد کے تحت آئے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ وہاں ایک فلیکس میں لگی دیکھ رہا تھا کہ ہیپینیس از وین یور ہابی ٹرنز انٹو یور بزنس.
آپ میں سے 90% وہ لوگ ہوں گے جو اس فیلڈ کو ایز اے بزنس چلا رہے ہیں. آپ میں سے کئی مطلب وہ لوگ ہیں جو اس سے ارننگ بھی کر رہے ہیں, اور کئی نئے چہرے وہ ہیں جو بالکل اب انیشیل سٹیج پہ ہیں. جو بات کرنے والی ہے, اب سوچنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس ہابی کے ساتھ مخلص ہیں بشمول میرے. یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں گا, اور اس کا جواب آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے, کہ اگر ہم جس بندے کو برڈز بیچ رہے ہیں اور یہ فکر کر کے بیچ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ کل کو برڈ کہاں بیچے گا, پھر تو ہم اپنی اس ہابی کے ساتھ مخلص ہیں. اگر ہم صرف جان چھڑا رہے ہیں کہ یار یہ کسٹمر نہیں بنانا, بس اس کو یہ برڈ دے کے جان چھڑوانی ہے, پھر ٹو بی ویری آنیسٹ ہم اپنی اس ہابی کے ساتھ, اس شوق کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ایک بات میں بہت کیٹاگوریکلی کہنا چاہوں گا, یہاں پہ نام نہیں لوں گا, کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن کہنا ضروری ہے. آپ چونکہ میرے فیصل آباد کے بھائی ہیں تو مناسب ہے, یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک چیز کلیئر ہو جائے. کہ اسد بھائی نے بھی پہلے یہی بات کی کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی فیصل آباد کے ہر شیڈ میں جی فلپائن کا برڈ لگا ہوا ہے. میں فیصل آباد کا ہوں, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں نے 3 پیس پیل فیلو کے خریدے ہیں یہاں کے جو فلپائن کے برڈ بیچنے والے ہیں, بلال بٹ صاحب. میری ان سے کوئی کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے, اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے گھر میں ہر برڈ ہی میرا لگا ہوا ہے. پیل فیلو کے علاوہ میں حلف دے سکتا ہوں کہ میرے پاس کوئی برڈ بھی نہیں لگا ہوا. اور میں یہ بھی حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہ تینوں پیل فیلو میں نے بٹ صاحب کو بتایا تھا کہ بٹ صاحب وہ میرے پیس ایکسپائر ہو گئے ہیں. میرے پاس وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں, میرے پاس وہ واٹس ایپ کا سارا ڈیٹا موجود ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑ رہی ہیں, تاکہ جو مار ہم نے کھائی ہے نا, نیا شوقین نہ کھائے. ان کا جواز, وہ اس باتوں کا 2 جواز پیش کرتے ہیں. ایک پرائس گیپ کا کہ جی جو برڈ ہم لا کے دیتے ہیں وہ سستا دیتے ہیں, جو یہاں کے لوکل بریڈرز ہیں وہ مہنگا دیتے ہیں. میرے پاس اس کی پرائس بھی پڑی ہوئی ہے. جس بھائی نے جو کہے گا مجھے, میں اس کو دکھا بھی دوں گا کہ جس ریٹ پہ میں نے پیل فیلو خریدا تھا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے کتنے برڈز ایکسپائر ہوئے. پیل فیلو چونکہ آتا ہی فلپائن سے تھا اور اس وقت خریدا ہے. کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے, کوئی مطلب اس میں مجھے شرم نہیں محسوس ہو رہی. میں کہوں کہ جی نہیں میں جھوٹ بول کے اب کہہ دوں کہ جی نہیں میں نے نہیں خریدا. میں نے خریدا ہے, میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ میرا غلط تھا, میرا فیصلہ غلط تھا. کوالٹی بعد میں ہے, پہلے یہ ہے کہ جی کیا صرف ان کا کام امپورٹ کرنا ہی ہے؟ جب بریڈ آتی ہے تو وہ بریڈ ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے, یہی میرا سوال ہے کہ کیا آپ کا کام صرف برڈ کو امپورٹ کرنا ہے کہ جب لوکل بریڈر نے پیسے لگا کے بریڈ کا اس کا موقع ہے, اس نے وہ بریڈ جب بیچنی ہے تو پھر وہ کہاں بیچے گا جب آپ لا کے فلپائن کا مال یہاں پہ پھینک دیں گے اور آپ صریحاً یہ باتیں کہیں گے کہ جی ہر شیڈ میں یہی مال لگا ہوا ہے, آپ نے وہاں سے مہنگا ضرور لینا ہے, آپ مجھ سے سستا لیں. ایک نجی محفل میں میری بات ہو رہی تھی, ایک بروکر کے ساتھ میری بات چل رہی تھی. میں نے اس کو کہا کہ یار آپ لوگ اوپلائن کیوں نہیں بیچ رہے باہر؟ انہوں نے کہا کہ جی اوپلائن جو سا نا جس ریٹ پہ ہم لینا چاہ رہے ہیں آپ اس ریٹ پہ دینا نہیں چاہ رہے. آپ یقین کرو گے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی 10,000 میں آپ نے اوپلائن دینا ہے. میں نے کہا میں دیتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ اس نے نہیں لینا, میں نے کہا میں دیتا ہوں. وہ بندہ مکر گیا. ٹھیک ہے, کئی میرے جو دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی. یہ آپ ان کو فری بھی دے دیں گے, یہ نہیں بیچیں گے. پرائس گیپ کی بات کرتے ہیں, فری بھی دیں گے نا ان کو, یہ نہیں لیں گے. کیوں؟ یہ ہابی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. تو صحیح کئی مثالیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں تو 100 باتیں نکل آئیں گی کہ یار یہ ہابی اس وقت تباہ ہوگی جب اس کی ہم نہ قدری کریں گے. یہ تھوڑی اللہ پاک نے اتنی نعمت دی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ بڑی ہینڈسم اماؤنٹ دے رہے ہیں, آپ گھر بیٹھے اسے کما رہے ہو. وہ ان سے پوچھیں جو سارا مطلب مہینہ 30 دن جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جاب کرنے 8 گھنٹے جاب کرنے کے بعد تنخواہ ملتی ہے ان کو 20,000 روپیہ, اور ہم پار بلو کا ایک پیس 20,000 روپے کا بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ہابی کی قدر کریں. ٹھیک ہے,
کوئی سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے امپورٹر سے، ٹھیک ہے. بلال بٹ صاحب سے میں وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ ان تک بات جائے گی میری. میں ان کو مطلب مخاطب کہہ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، سب کے سامنے معذرت کرتا ہوں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جی ہماری آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی عداوت نہیں ہے، لیکن اس ہابی کو خدارہ بچا لیں، ٹھیک ہے. ہم نے تو جو مطلب جتنا لگایا تھا ہم نے کما لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے کما لیا ہے. لیکن ان کا سوچیں کہ جن کو ہم نے برڈ سیل کیا وہ آگے کہاں پہ سیل کریں گے. ایک وقت وہ ہوتا تھا نہ فیس بک ہوتی تھی، نہ واٹس ایپ ہوتا تھا، نہ یوٹیوب ہوتی تھی. اس وقت بھی اکثر آپ میں سے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے صرف آسٹریلین سے شروع کیا ہوگا. تو اس وقت اگر یہ ہابی چلتی رہی، یہ شوق چلتا رہا ہے نا، تو یہ ابھی بھی نہیں ہوگا یہ شوق ختم. لیکن اس کو ختم کرنے کے در پہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کے رزق میں برکت دیں. باقی آپ سب کو ایک دفعہ پھر یہاں پہ تھینک یو، شکریہ. مینجمنٹ کے جتنے بندے ہیں ان سب کا شکریہ، انہوں نے بہت اچھا ویل آرگنائز کیا، مینیج کیا اس کو. عدنان بھائی پلیز ذرا آپ آئیے گا ذرا. تو آپ سب کا بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے بلایا، اسد بھائی نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ. باتیں تو یہ بیسیکلی وہی ہیں جو کہ ابھی ان سب نے کی ہیں، رحیم بھائی نے، اسد بھائی نے، سب نے بیسیکلی ڈیٹیل میں انہوں نے کافی الیبریٹ کیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کام کوالٹی پہ کرنا تو چاہیے، اور ہمیں برڈ کے ساتھ پیار بھی کرنا چاہیے. ایک جٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں. انہوں نے ہر برڈ کو ہی، بلبل بھی، لالی بھی، برڈ طوطے بھی، سب کو یہ ان کو ہاتھ سے کھلاتے ہیں، اتنے سے بچے سے اس کو بڑا کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ سب، ہم لوگ، سارے لوگ جس بھی برڈ سے، کسی بھی چیز سے پیار کریں گے تو اس میں ہم اس کو اتنا ہی فلفل کریں گے. وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ برڈ ہو، وہ اینیمل ہو، کچھ بھی ہو. تو ہمیں سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے رکھنا کیا ہے، ہم کس چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے کیا کرائٹیریاز ہیں، اس کے کیا پوائنٹس ہیں. مختلف پوائنٹس اسد نے کہا تھا ابھی کہ اس کی بیک کیسی ہے، اس کے ناخن کیسے ہیں، اس کے باڈی سٹرکچر کیسا ہے. جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے ایزی ہوگا اس چیز کو ایویلیویٹ کرنا کہ ہمیں کیا چیز چاہیے. اور اچھے برڈس اچھے بریڈر سے ہی ملیں گے، ان سے لیں. تھوڑے بہت پرائس میں فرق تو ضرور ہوگا، لیکن آفٹر ورڈز وہ آپ کا سیل بھی ہو جائے گا. جس طرح یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہلکے برڈ لیں گے تو وہ پھر آفٹر ورڈز وہ لائبلٹی بن جاتے ہیں. تو جو نئے فینسی ہیں جی، ان کے لیے یہ کہ سمجھیں یہ کہ جو کمرشل برڈ ہے اس میں بھی آپ چیز اچھی رکھیں، صاف ستھری چیز رکھیں. فار ایگزامپل ڈیکینو انٹو البائنو ہے، تو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، سیل بھی آرام سے ہو جائے گا. ویئر ایز کہ اگر ہم پیئرنگ کرتے ہیں پاربلو انٹو البائنو، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ البائنو فشری ہے یا پرشناٹا ہے، وہ بعد میں فیس کالا آتا ہے، پھر بکتا نہیں ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو کوستے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، ایک دوسرے سے سمجھیں، اچھا برڈ لگائیں. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ آپ کا ہابی، آپ کا بزنس بن جاتا ہے اور فلورش بھی کرتا ہے. مین چیزیں تو یہی ہے. باقی یہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کمپرومائز آن کوالٹی بھی کرنا چاہیے اور کمپرومائز آن ایچ ادر بھی کرنا چاہیے. اور شوز میں ہم سب کو جانا چاہیے، چاہے وہ ACP ہے، چاہے LSP ہے، چاہے کوئی بھی شو ہے. اس سے ہمیں اویئرنیس ملتی ہے کہ کس لیول کا برڈ لگائیں اور کون سا برڈ رکھیں. تو تھینک یو ویری مچ جی، ونس اگین آپ سب کا. عدنان بھائی بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، اس کے بعد ایک چھوٹا سا میسیج، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹا چھوٹا میسیج ملتا رہے گا کہ جتنے بھی ہم فیصل آباد کے فینسیئرز ہیں، جتنے بھی ادھر ہم ماشاءاللہ جن کے پاس 50 40 60 پیئرز ہیں، یار اگر ہمارے پاس کوئی نیا فینسیئر آ رہا ہے، اگر ایک چیز کا ریٹ، ایک برڈ کا ریٹ مارکیٹ میں 50,000 ہے، تو ہم اپنے شہر کے بندے کو کیا وہ 40,000 میں نہیں دے سکتے؟ سر آپ اسے باہر کے شہر کا رستہ کیوں دکھاتے ہیں؟ وہ 10,000 روپے اسے لیس کریں، اور یہ کہہ کے لیس کریں کہ آپ میرے فیصل آباد شہر کے ہو، اس وجہ سے آپ کو لیس کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے ذرا جو ہے اس چیز کو لازمی دیکھنا. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور بڑی مایا ناز پرسنالٹی جی لاہور سے، اور ان کا میں اب آپ کو کیسے تعارف کرواؤں کہ بہت ہی پیارے آدمی، بہت اچھے بریڈر، شاہین باری صاحب. سر ذرا آ جائیں اور آ کے ذرا پنجابی میں لگائیں تڑکا. السلام علیکم جی. میں تو پنجابی کی گل کراਂਗਾ، دیسی بندہ ہاں. 2018 میں نا لو برڈ رکھے.
ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਸੈਕਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਰਿਸੈਸਿਵ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਚਲੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, LSP ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਫਿਰ LSP 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਬਰਡ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨੂਨ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਡੱਬੇ ਰੋਜ਼ ਖੋਲੀਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੀਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੈ ਆਈ ਏ, ਆਹ ਸ਼ੈ ਆਈ ਏ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਕੀਪਿੰਗ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 5000 ਦਾ ਹੀ ਵਿਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਪੈ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬੇੜਾ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ 5000 ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹਾਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਵਬਰਡ ਰੱਖ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਮਾਨਨਾ ਮੈਂ ਲਵਬਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਗ ਖਾਸਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੇ ਬਰਡ ਦੀ ਪੈਡਗਰੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਡਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਡ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। हक भाई, रिजवान भाई प्लीज आइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। असद बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और तारीफ़ के लिए, शायद तारीफ़ थोड़ी ज़्यादा है। मेरा सफ़र लवबर्ड का शुरू हुआ 98 के अंदर। 98 में मैंने ब्लू फिशरी ब्रीड कराया। उस वक्त लोग उसे कहते थे सफ़ेद मुंह का ब्लू मास्क है। चलता रहा, अभी भी म्यूटेशंस के लिए मैं नाम लूँगा साउथ समी, कराची से अगर कोई साहब हैं उनकी मुलाकात हो। बर्ड्स प्लैनेट पहला आइस ब्रेकर था बर्ड्स प्लैनेट। अब तो हम सिर्फ birdsplanet.pk को जानते हैं। birdsplanet.com पहला फोरम था जो बर्ड्स से रिलेटेड पाकिस्तान बेस्ड फोरम था, जमील नाज भाई का। उसके ऊपर एक साउथ समी साहब होते थे कराची के, जो कि उसके ऊपर डिफरेंट सेक्शन है, उसमें से एक जेनेटिक्स का सेक्शन था। साउथ समी भाई जो है उन्होंने बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर की। शौक़ था अपना जेनेटिक्स का। वैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, मेरा ताल्लुक़ बायोलॉजी से या उससे कोई नहीं है, लेकिन शौक़ है पढ़ने का। आप पढ़ें, दोस्तों से मिले। लाहौर में मेरा समी खान साहब से मुलाकात हुई, मेरे उस्ताद लवबर्ड के समी खान साहब हैं। अगर कुछ लोग उन्हें शायद जानते हों, लेकिन कम लोग जानते होंगे। अब वो डिफेंस में शिफ्ट हो गए हैं। ही इज़ अबाउट 76 आई गेस। उनके साथ हम लोगों ने लवबर्ड इस तरह रखा कि सांदा की तंग गलियों में जाके सीढ़ियाँ चढ़ के, जियो के डायरेक्टर्स में से एक हैं वो, जियो ग्रुप के, ठीक है। अब जियो ग्रुप का डायरेक्टर एक सांदे की तंग गली में एक छत के ऊपर जाए और कमीज़ उठाए और घुटने रख के सबसे निचले वाले केज के अंदर जब देख रहा हो कि उसमें बर्ड कौन सा लगा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा शौक़ कोई कर सकता है। और मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि अगर समी खान साहब को लाहौर में रहते हुए नहीं जानते तो वो शायद लवबर्ड्स की बेसिक्स को नहीं जानते। सब लोगों ने बहुत अच्छी बात की। क्वालिटी, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि क्वालिटी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्वालिटी के भी 2 पैरामीटर्स हैं मेरे नज़दीक। एक क्वालिटी वो है जो कि हम शो क्लास की बात करते हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। बड़ा अच्छा है कि अब हमारे पास यहाँ पे शोज़ हो रहे हैं। शोज़ के साथ साथ अब बर्ड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। देखिए, क्वालिटी, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसको साइड बिजनेस के तौर पे लेना चाह रहे हैं ना। तो क्वालिटी एक ये भी तो है कि मेरा एक पेयर 5 बच्चे निकालता है, 5 पालता है, 5 के 5 हेल्दी होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं आगे। इस क्वालिटी पे भी तो काम हो सकता है। क्यों सिर्फ हम, ठीक है, हर कोई एग्जीबिशन ब्रीड नहीं करवा सकता, एग्जीबिशन बर्ड ब्रीड नहीं करवा सकता,
ہر کوئی لے نہیں سکتا, ہر ایک کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. فیصل آباد میں رحیم بھائی ایک خوبی فیصل آباد کی ہے کہ اس کی مٹی کے اندر رسک لینا ہے. بزنس ایکیومن جو ہے نا وہ فیصل آباد کی مٹی کے اندر ہے. یہ چنیوٹ فیصل آباد کا ریجن سارا, جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب رسک لیتے ہیں. کوئی جابس کر رہا ہے اور اس نے رسک لیا اور برڈس کو بریڈ کروایا, اور الحمدللہ سب سے بہت اچھا برڈ بریڈ کروایا فیصل آباد والوں نے. ظفر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے آپ لائنس کو پچھلے سال ہاتھ ڈالا. میں 98 سے برڈ بریڈ کروا رہا ہوں. میں نے فیصل آباد میں پار بلو سب سے پہلے بریڈ کروایا, بلکہ دوسرے نمبر پہ کروایا. کاشف چنیوٹیے نے سب سے پہلا بچہ پروڈیوس کروایا تھا. اس کے بعد ہی سولڈ دا پیئر ٹو اے پرسن ان لاہور اگین. تو میں نے جنید سلیم بھائی سے برڈز لیے تھے, امریکن لائن کے برڈز تھے. دیکھیے یورپین ہم نے چیک ریپبلک کے برڈ بھی دیکھے. میں یورپین اور فلپائنس کو بھی اگر سیگریگیٹ کر دیں نا, کیا فلپائنس کیا اچھے جو ٹاپ کے ایگزیبیشن بریڈرز ہیں, کیا اس برڈ کی کوالٹی بھی وہی ہوگی جو کہ یورپین کے ایک مارکیٹ کمرشل برڈ کے برابر ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے برڈ, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوکل برڈ پروڈیوس کروائیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں دنیا کے برابر جانے کے لیے آج اسٹرگل شروع کروں گا, ایک برڈ نارمل فشری بریڈ کروانا شروع کرتا ہوں. 20 سال بعد میں جہاں پہنچوں گا وہ مجھ سے 20 سال آگے ہوں گے, تو مجھے اس ریس کا فائدہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم آج اچھے بریڈر سے ایک اچھا برڈ لیں. وہ ایک جگہ سے نہ لیں, 2 جگہوں سے لیں, اور چند سٹیپ آگے سے شروع کریں تاکہ ہم اس چیز کو جلدی میٹ کر سکیں. دیکھیں جب میں نے برڈ رکھنے شروع کیے تو اس وقت تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. 98 کے اندر ڈائل اپ کنیکشن ہوا کرتا تھا. ایک ویب سائٹ کھولا کرتے تھے جلدی ڈائل اپ کے اوپر, اس کے بعد پڑھا کرتے تھے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا. برڈز کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہوا کرتی تھی. وہ سینہ بسینہ علم ہی چلتا چلا آیا. اب تو آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے. ویڈیوز بہت اچھی لاہور کے فینسیئرز نے ڈیولپ کی, فیصل آباد میں اسد بھائی ڈیولپ کر رہے ہیں اور بہت سے ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھائیے. سب لوگ یہاں پہ جو لاہور سے آئے ہیں وہ بغیر کسی لالچ کے آئے ہیں. جو ہم لوگ آئے ہیں, میں آج شاید نہ آ سکتا آپ لوگوں کے درمیان, اتفاقاً میں جلدی واپس آ گیا تو بھائی نے مجھے یاد کرایا کہ اسد کی طرف جانا ہے. میں نے کہا یار مجھے بھول گیا تو چلتے ہیں. تو وی جسٹ ٹوک آر بائک اینڈ وی روڈ ٹو ہیئر. میں ہمیشہ اویلیبل ہوں, رحیم بھائی اویلیبل ہیں, اور بہت سے لوگ جو کہ ایکسپیرینسڈ ہیں وہ اویلیبل ہیں. نیا فینسیئر, میں بھی نیا فینسیئر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب ایک نئی میوٹیشن لوں گا تو میں اس میوٹیشن کا نیا فینسیئر ہی ہوں گا. ہر میوٹیشن کے ساتھ اس کی اپنی کمیاں اور اپنی خوبیاں ہیں. تو میں جس بندے سے ایک میوٹیشن لینے جاؤں تو میں اپنے طور پہ اس برڈ کے لیے اپنا نیا فینسیئر ہی کنسیڈر کرتا ہوں. میں نے جب فیلوز ایڈ کیے تو لاہور میں میرا عبدالصبور بھائی سے بڑا اچھا تعلق ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے کیا پرابلمز ہیں, مجھے ان پرابلمز کا بتائیے تاکہ میں ان کو پہلے سے ایڈریس کر سکوں. ٹھیک ہے, میں نے لاسٹ ٹائم ڈائلیوٹس بھی اتفاقاً انہی سے ہی لیے, ایک فیصل آباد سے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈائلیوٹس کے کیا پرابلم ہے, میں ان کو ایڈریس کر سکوں پہلے سے ہی. تو جس سے بھی آپ جو برڈ لیں, جو میوٹیشن بھی لیں, اسپیشلٹی بریڈ کروانا چاہ رہے ہیں کہ میں صرف اپ لائن کروانا چاہ رہا ہوں, وہ کروائیے. اگر آپ صرف اپ لائن بریڈ کرواتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپنا نام بنائیں. دنیا میں ایسے بریڈر موجود ہیں, آپ جائیں نیدرلینڈز میں آج وائلڈ ٹائپ گرین خریدنے کے لیے جائیں, وہ آپ کو شاید ایک بہت مہنگی میوٹیشن سے بھی مہنگا ملے گا. کام کریں اس کے اوپر کہ میرے پاس پیور فشری برڈ ہے گرین کا, کسی کا سپلٹ نہیں ہے, اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے, سپلٹس کی اپنی ویلیو ہے, میوٹیشنس کی اپنی ویلیو ہے, اور پیور برڈ کی ایک اپنی ویلیو ہے. وی کین ورک آن دیٹ. تو کوالٹی کو ہم سائز پوائنٹس اس کے اوپر بھی جج کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوالٹی, کمرشل بریڈر کی کوالٹی لے لیں. برائلر آج آپ یوز کرتے ہیں تو برائلر کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ویٹ لے سکے. لیئر کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایگز پروڈیوس کر سکے. تو جو کمرشل برڈ ہے اس کی کوالٹی اس کے اوپر کام کر لیں کہ وہ 5 بچے انڈے اگر دیتا ہے تو 5 کے 5 ہیچ بھی کرتے ہیں وہ پیئرز, اور وہ پیرنٹس 5 کے 5 جو ہیں وہ ریز بھی کرتے ہیں. کراپ ملک کس کا اچھا ہے, ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے کس پیئر کا کراپ ملک اچھا ہے. وہ شروع سے اپنے بچے کو اچھا لے کے چلتا ہے, پہلے دن سے. اپنے پیئرز میں سے وہ برڈ سلیکٹ کریں جس کا کراپ ملک اچھا ہو. ایسی میوٹیشن جو کہ ویکر ہیں ان کے نیچے پلوائیں. ٹھیک ہے, تو اپنے برڈ کو آبزرو کریں. میری اپنی لرننگز ہیں وہ میرے اپنے شیڈ کے اندر ہیں. آپ میں سے ہر ایک کی لرننگ مجھ سے فرق ہوگی, اور وہ اس کی ایکسپرٹیز ہوں گی اور اس کے اپنے شیڈ کی ہوں گی. میں اس کو میٹ نہیں کر سکتا, وہ مجھے شاید میٹ نہیں کر سکے گا. اپنے برڈز کو خود آبزرو کرنا سیکھیں, لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے. اگر لوگ آج اویلیبل ہیں اس ہابی کی وجہ سے اکٹھے ہیں تو یہ بڑا
हार्टनिंग है, दिल बड़ा हो जाता है ये देख के कि इतने सारे लोग एक कॉल के ऊपर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने दोनों इवेंट्स इंजॉय किए, क्वालिटी वाला भी और कमर्शियल वाला भी। मैं दोनों आस्पेक्ट्स जो हम अपनी अपनी जगह पे हैं, साथ लेके चलें एक दूसरे के लिए। रिस्पेक्ट का फैक्टर होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ, मैं ज़रूर इस पर दोबारा कहूँगा कि मैं अगर किसी को कोई बर्ड दे रहा हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लेनी चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ और जो मैं कह के दे रहा हूँ वो वाकई ऐसा है। ठीक है, हाँ, एतबार सबसे बड़ी चीज़ है जो कि लव बर्ड के अंदर है। मैं रिंग्स चेंज करके वो दिखा भी देता हूँ किसी को और मेरी ज़ुबान के ऊपर लोगों ने बर्ड लेके जाना है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जवाब दे। शायद वो बंदा दोबारा तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मुझे जवाब दे शायद और 2 लोगों के सामने या अल्लाह के सामने तो होना ही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि जब किसी दोस्त को, भाई को कोई बर्ड दें तो जो कह रहे हैं वो वही बर्ड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लाहौर से जी हमारे एक किंग ऑफ अल्बाइनो आप इसे कह सकते हैं जी, फ़ारूक खान भाई। सर आपको वेलकम किया जाता है, आ जाएं ज़रा 2 मिनट स्टेज में। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया। आपके तवज्जो से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब मैं अल्बाइनो के बारे में आपको बताता चलूँ। ये असद भाई जो अल्बाइनोज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं। सर अल्बाइनोज़ मुझे ब्रीड करवाते हुए तकरीबन कोई 15 साल तो हो गए हैं। अल्बाइनोज़ मार्केट में जो आपको यानी नॉर्मली जो हम लोग, हालांकि अल्बाइनो देखा जाए कोई कमर्शियल बर्ड है, इसमें इतना वो नहीं देखा जाता। बड़े लोगों के ये माइंड होते हैं कि यार ये तो अल्बाइनो है, लेकिन मेरा ये शौक़ था शुरू से कि मैं अल्बाइनोज़ के ऊपर काम करूँ, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट उसको लेके चलूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी मोटेशंस लगाई हुई हैं, लेकिन अगर असद ने अल्बाइनोज़ के से इंट्रोडक्शन कराया तो चले, मैंने कहा यार अल्बाइनोज़ पे ही बात कर लेते हैं। अल्बाइनोज़ जो है एक अच्छे साइज़ में ब्रीड करवाना वो मेरा पैशन था। ठीक है, रिजवान भाई जानते हैं, रिजवान भाई आए हुए मेरी तरफ, तो अब इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है ना मैं फ़िशरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ कि इसको अब फ़िशरीज़ में जो है ना वो कन्वर्ट करूँ। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इसको जो है ना साथ साथ लेके चलते रहेंगे। और आखिर में ये बात करना चाहूँगा कि जो है ना शोज़ के ऊपर जो है ना आप लोग बहुत कॉन्सनट्रेट करें। जिस तरह ये मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ आपकी जो है ना शो कंडक्ट करती हैं, उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें बहुत सी जो है ना कॉन्सेप्ट आप लोग के जो है ना वो क्लियर्स होते हैं। उसमें आप लोग को बहुत से जो है ना पॉइंट्स आपके जो होते हैं माइंड में वो काफ़ी क्लियर होते हैं। आपने किस स्टैंडर्ड पे लेके चलना होता है बर्ड्स को। उससे पहले हम लोग, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में भी यही था कि सिंपली जो है ना बर्ड जो मार्केट में सेल हो रहा होता था उसी के जो है ना उसके अकॉर्डिंगली लेके चल रहे होते। लेकिन जब से हम लोगों ने शो में पार्टिसिपेट किया, 2016 में सबसे पहला शो हुआ था इसका LSP का, जब हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया उसके बाद जो है ना हमारी ओवरऑल जो है ना समझ लें कि उसमें पॉलिश होते चले गए कि यार कि नहीं यार कमर्शियल से हट के जो है ना वो हम लोगों ने क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जब आप क्वालिटी को फोकस करोगे तो डेफिनेटली जो है ना आपके पास हर वक्त जो है ना डिमांड रहेगी अच्छे बर्ड्स की। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा, शॉर्ट टाइम है तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? सब भाइयों को का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मैं कोई बहुत बड़ा ब्रीडर तो नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा ब्रीडर हूँ। बस मेरा यही मैसेज है कि जो एक सोसाइटीज़ होती हैं इनके साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए और उनके जो शोज़ होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें डिफरेंट नॉलेज मिलता है, आपको स्टैंडर्ड्स पता लगते हैं। तो इसलिए अब एक LSP का शो हो रहा है 13 नवंबर को, तो आप सब भाइयों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपको पता लगे कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। और अपना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने तकरीबन 5 साल पहले स्टार्ट किया था, तो 1 या 2 पेयर से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जब जिससे मैं बर्ड ले रहा था वो मुझे यही कह रहा था कि भाई आधी कीमत में मुझे 2 महीने बाद दे देना। जिससे केज बनवा रहा था वो मुझे कह रहा था आधी कीमत में मुझे वापस कर देना। फिर जिस तरह ये भाई हैं, असद भाई हो गए, इनसे मुझे नॉलेज मिलता गया और ब्रीडिंग का मुझे पता लगता गया और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। और थोड़ी बहुत म्यूटेशंस मेरे पास भी आ गई हैं और डिफरेंट म्यूटेशंस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह भाई जो हैं स्टेप बाय स्टेप चलें। और एक मैसेज कि सब भाइयों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए,
बड़ों को भी और छोटों को भी। बेस्ट ऑफ लक। बाकी सब भाई कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो और असद भाई का आज का गेट टुगेदर कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।